اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ آپ فرما دیجئے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، کیا اس کے سوا کسی اور کو میں اپنا مددگار بنا لوں؟ وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کا فرما بردار ہو جاؤں اور تم ہرگز مشرکوں میں شامل مت ہونا، ولا تکونن اور مت شامل ہو جانا، من المشرکین شرک کرنے والوں میں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے آج کے درس قرآن کا۔ سورت ہے سورہ الانعام اور سورہ الانعام کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ آغاز کیا، ابھی تلاوت کی گئی آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 14 کی۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ دینداری کی جانب رغبت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں مکہ مکرمہ میں، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی مشکل حالات میں جاری رکھے ہوئے تھے۔ کفار کی سرگرمیاں، ان کی دشمنیاں اور دعوت و تبلیغ کے اس کام کو روکنے کے لیے وہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سختی کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ اس کام کو نہیں روک پا رہے، تو انہوں نے اپنا ایک وفد جو تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر آپ کو مال و دولت کی خواہش ہے، آپ تنگ دست ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو روک دیں۔ اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے، اور یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوتی ہیں، اور ان آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان کو خود جواب دے رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں، کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں، کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں۔ ولیجن، اللہ کو قل اغیر اللہ اتخذ ولیجن، ولیجن کے مختلف معنی جو ہیں وہ لغت میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک معنی اس کا دوست ہے، دوسرا معنی اس کا کارساز ہے، اور جہاں اس آیت کی تفسیر میں علامہ بیضاوی اور روح المعانی میں جو بیان کیے گئے ہیں ولیجن کے معنی وہ ہیں معبود کے، کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والا ہے
آسمانوں کا اور زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور خود نہیں کھلایا جاتا۔ معبود کی تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہمارا معبود وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو تمام عالم کی روزی ضروریات ہر چیز کا ذمہ دار ہے اور سب کو عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے، کوئی اس کو کھلائے گا نہیں، وہی کھلانے والا ہے، وہی سب کا کارساز ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قُلْ، کہہ دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے اگلے حصے میں کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ آپ کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے سر جھکانے والا، یعنی سب سے پہلا فرما بردار میں خود اپنے رب کا ہو جاؤں، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ سب سے پہلے میں خود اللہ کی فرما برداری کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ اتنے فرما بردار کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو کہہ دیا کہ مجھ سے اگر ناتا جوڑنا ہے تو اس کی اتباع کرو۔ اتنا فرما بردار، اس اعلیٰ معیار اور اس اعلیٰ مقام پر فائز، اس اعلیٰ ہستی کا اعلیٰ مقام جو ہے وہ میرا رب بیان کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کا سب سے پہلے فرما بردار جو ہے نا وہ میں ہو جاؤں۔ من اسلم کہتے ہیں جو اسلام لے آیا، جو متی ہو گیا، جس نے سر جھکا دیا، جس نے فرما برداری اختیار کر لی۔ ولا تکونن، اور نہ ہو، ولا اور نہیں، تکونن آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں بھی، آیت نمبر 15 میں بھی مخاطب کر کے یہی مضمون جو ہے وہ آپ کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اولین شرط ہے، سب سے پہلی جو شرط ہے اسلام لانے کے بعد، دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، ایمان دل کے اندر جب سرایت کرتا ہے تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری۔ تو وہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں، انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، تو اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ذلک الفوز المبین، جس سے اس دن عذاب ٹال دیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فوز المبین، فوز کہتے ہیں بہت بڑی، اور مبین واضح اور کھلی، یعنی یہ ایسی کامیابی ہے جو بالکل حق سچ ہے، اور یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی کامیابی بہت بڑی ہے؟ اس دنیا کی کامیابی کہ اس دنیا کی کامیابی؟ جو اس دنیا میں عذاب سے ٹال دیا گیا، جو اس دنیا میں سرخرو ہو گیا، اور جس کو اس دنیا میں رب نے بخش دیا تو وہ پھر بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں کسی غریب کو، کسی نادار کو، کسی مصیبت میں گرفتار شخص کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، دیکھو یہ پھنسا ہوا ہے، دیکھو اس نے پتہ نہیں کون سے گناہ کیے ہیں جو اس کی بخشش ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس دنیا میں اگر کوئی شخص آزمائش میں ہے تو اس میں
اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ پتہ نہیں اس کی جو آزمائش ہے، اس کی جو سختی ہے، اس کی جو پریشانی ہے، بیماری ہے، اولاد کی پریشانی یا تنگ دستی جس میں سے وہ گزر رہا ہے، وہ تمام کے تمام اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ نہیں اپنی قربتوں کی کون سی منازل جو ہے وہ طے کروانی ہے، جو ان مشکل حالات میں سے اللہ اس کو گزار رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی کسی کی ناکامی دیکھ کر یا پریشانی دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ جب قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اصل کامیابی پر نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ یہاں پر جو تکلیفوں آزمائشوں سے گزارا گیا وہ اللہ کی قربتوں کو پا گیا، اگر اس نے فرما برداری اور صبر کے ساتھ ان حالات کو فیس کیا۔ اور جو فیس کر کے رب کے پاس چلا گیا، بظاہر وہ دنیا کی نظر میں بڑا ناکام گیا، لیکن اللہ نے اس شخص کی کامیابی کو فوز المبین کا، بہت بڑی کامیابی اور واضح اور روشن کھلی کامیابی کس کی ہے کہ جو اس دن کامیاب ہوگا۔ یعنی اس دن کی کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار مکمل طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مال و دولت پر ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہیں، اولاد ہے، فرمانبردار بچے ہیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہاں جو اللہ نے اس پر اتنی ساری اپنی نعمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے جو میرا رب اس سے فرما برداری چاہ رہا تھا، اگر اللہ نے اس کو مال دیا تھا تو مال کا صدقہ نکالنا، مال کی زکوٰۃ نکالنی، اگر اللہ اولاد فرما بردار دیا تو اس پر شکر گزاری کرنی، مطلب صحت دی ہے تو پھر اللہ کے دین کے کاموں کو بھاگ بھاگ کر کرنا، تو یہ ساری ذمہ داری ہے نا۔ جب نعمتیں اللہ دیتا ہے، اللہ کریم سورۃ تکاثر میں فرماتے ہیں نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے، اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ جب نعمتوں کا بھی حساب ہے تو پھر وہ نعمت تو نہ ہوئی نا، جس کا حساب دینا پڑے تو وہ نعمت کیا ہوئی۔ ازلی اور ابدی نعمت وہی ہے جو آخرت کی ہے، جس میں جب رب راضی ہو گیا، جس کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر دیا گیا، پھر اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی رضا لکھ دی گئی۔ یہاں پر تو سانس اکھڑنے تک نہیں معلوم کہ اللہ آج ہم بہت اچھی ایمان کی حالت میں ہیں تو کل کہیں خدا نہ خواستہ کوئی نفس کا ایسا حملہ ہو جائے، کوئی ایسی صحبت بری مل جائے کہ ہم اپنے ایمان کو ہی داؤ پر لگا بیٹھے۔ اس دنیا میں تو ہر وقت انسان پبا پار ہوتا ہے، ہر وقت انسان جو ہے نا وہ کوشش میں ہوتا ہے، وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں عافیت کے ساتھ اپنا ایمان بچا کے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اور اصلی نعمت، اصلی کامیابی کیا ہے؟ وہ آخرت کی ہے، جس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس سے میں نے اس دن عذاب ٹال دیا تو اسی پر اللہ کا رحم ہوا، اور یہی اس کی بڑی کامیابی ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن عذاب ٹال دیا گیا تو پھر فقد رحمہ، تو پھر اس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ ذالک فوز المبین، تو یہی واضح اور بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے جو ہر چیز کو خوب قدرت میں رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے، دنیا میں جو بھی سختی، مشکل، تنگی آتی ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔
اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہماری گناہوں کی سزا ادھر دنیا میں مل رہی ہے، ہم پھنس گئے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ ہماری آزمائش مقصود ہے، ہمارا ایمان آزمایا جا رہا ہے، اور تیسرا اس کے مصیبتوں کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کبھی دعا مانگ لیتا ہے، کبھی خواہش کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے بہت بلند مقام دے دے، میں بہت زیادہ نیک بن جاؤں، تو پھر نیکوں والے کام وہ کرتا نہیں ہے، محنت وہ کرتا نہیں ہے، دعا اس کی قبول ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے کہ پے در پہ آزمائشیں آتی ہیں، پے در پہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ کس لیے آتی ہیں؟ اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ آنکھیں کھول لو، جاگ جاؤ، سوچو کہاں کھڑے ہو، یہ کیوں تکلیفیں آ رہی ہیں؟ جب انسان کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، بار 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 اس کی اوپر مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، اور مصیبتوں کا، مشکلات اور پریشانیوں کا وقت جو ہے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے، بیٹھ کر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ غلطی ہم سے کہاں پر ہوئی ہے، جہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہوتی ہے ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تھوڑی سی کوشش کے بعد، اور جہاں ہمیں نظر آ جائے کہ یہاں سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کسی کا حق میں نے مار لیا، یہ کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کر لی، تو پھر اسی لمحے جو ہے وہاں اس بات کو ہم درست کریں، کوشش کریں، جو اللہ کر سکتے ہیں اس کو کریں، تاکہ وہ مشکل ہم سے دور ہو۔ اور یہ جتنی بھی مشکلات ہمارے اوپر آتی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، یہ صرف اسی وقت آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ ہم جب ایک نوالا کھانے کا بھی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ایک قطرہ پانی بھی ڈالتے ہیں، تو وہ پانی بھی پہلے رب سے اجازت لیتا ہے، تو پھر وہ ہمیں نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ جب اللہ کا اذن آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی اجازت آ جائے، تو پھر ہی ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور نقصان بھی۔ نہ نقصان بھی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اللہ کا اذن ہوگا، تو پھر ہی وہ نقصان کوئی دوسرا بندہ ہمیں پہنچا سکے گا۔ وہ اس بارے میں وہ ایک بزرگ تھے نا جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم سب نے سنا ہے، لیکن پھر میں یہاں پر اس کا اعادہ کر دیتی ہوں کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ جا رہے تھے تو کسی نے ان کو تھپڑ مار دیا، تو انہوں نے مڑ کے ایسے دیکھا، تو اس شخص نے کہا کہ آپ تو کہتے ہو کہ ہر مصیبت، پریشانی، دکھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آیا تو بے شک ہی اللہ کی طرف سے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس بدبخت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت پیاری ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ جب ہمیں کہیں سے دکھ تکلیف پہنچے تو وہ اصل میں ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ یہ تکلیف، دکھ پہنچانے پر ہمیں قادر نہیں تھا، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، یہ شخص تو سبب بنا ہے اس تکلیف کو ہم تک پہنچانے کا۔ تو یہ باتیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر ہمارا سوچ کا دھارا یکسر بدل جاتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً قادر مطلق ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قاہر کہتے ہیں غلبہ رکھنے والے کو، زور آور غلبہ جو رکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ قاہر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، وہی ہے جس کا اپنے بندوں پر زور ہے، اور وہی حکمت والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ سب سے پہلی صفت جو آئی ہے وہ قاہر آئی ہے، غلبہ رکھنے والا، اور دوسری صفت آئی ہے حکیم، حکمت والا، اور تیسری صفت کیا ہے کہ وہ باخبر ہے، وہ ایک ایک ہماری دل میں اٹھنے والی جو بدگمانی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو اچھا گمان ہمارے دل میں آتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے بہت دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ابھی ہم نے مانگی نہیں ہوتی، تو وہ خواہش ہماری اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہم سب کی زندگیوں میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں کہ کبھی جی چاہ رہا ہوتا ہے کوئی چیز کھانے کو، تو کہیں سے وہ چیز جو ہے وہ ہم تک پہنچا دی جاتی ہے، تو وہ ایسے ہی
سب کچھ محض اتفاقاً نہیں ہوتا، وہ رب العالمین جو ہے وہ آگاہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہو رہا ہوتا ہے، اور بندے کی ایک ایک ادا، ایک ایک خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑے اس کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کی خواہشیں پوری کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل کبھی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو بھی ہم نے پہچاننا ہے، اور جب وہ ہم سے راضی ہے تو اس کو بھی ہم نے پہچاننا ہے۔ یہ انسان جب غور و فکر شروع کرتا ہے تو اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس وقت میرے اوپر کون سا فیز گزر رہا ہے۔ اس وقت رحمتوں کے بالکل میں رحمتوں کے نزول میں ہوں، دھڑا دھڑ کرم 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 کی بارش ہو رہی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ در پہ تقدیر جو ہے نا وہ ہمیں تپیڑے مار رہی ہوتی ہے، آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، مشکلات آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب خوشیوں کا ٹائم ہے، وہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور پریشانی اور دکھ کا ٹائم ہے تو وہ بھی رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ قل کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ پوچھئے کون سی چیز بڑی معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے؟ آپ ہی بتائیے، اللہ وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں؟ آپ فرما دیجئے میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے سوال کیجئے۔ اس آیت کے شان نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی ہی بنانا تھا تو اسے آپ کے بغیر کوئی دوسرا نہیں مل سکا۔ آپ اپنے وعدے کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجئے۔ ہم نے تو یہود و نصارہ سے بھی آپ کی نبوت کے متعلق دریافت کیا ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ کی نبوت کا ذکر تک نہیں ہے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہیے کہ میری نبوت کا گواہ خود رب العالمین ہے۔ کیا اس سے سچا اور معتبر کوئی اور گواہ ہو سکتا ہے؟ جب خود اللہ تعالیٰ میری نبوت اور صداقت کا گواہ ہے تو مجھے کسی اور گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اور یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے۔ من بلغہ القرآن، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل کیا گیا تو حضور کی نبوت و رسالت صرف اس زمانہ کے لوگوں تک محدود نہ تھی، بلکہ جب تک دنیا رہے گی قرآن کی آواز پہنچتی رہے گی، اور جب تک دنیا باقی رہے گی یہ قرآن جہاں جہاں پہنچایا جائے گا وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، سب پر فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دیا گیا، اور نازل فرمانے کے بعد کیا ہے، آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ نے اس کا پیغام آگے پہنچانا ہے، اور وہ جو آپ نے آگے پہنچایا وہ قیامت تک
آپ کا یہ پیغام جو ہے وہ آپ کی امت آگے سے آگے پہنچاتی جائے گی۔ اب یہ آپ کی امت جو بھی اپنے ہر دور میں اپنی فرائض اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہی تھی اور کر رہی ہے، اب جو بھی یہ بات قرآن کی بات آگے پہنچاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جو آیات کی تفاسیر ہیں، جن آیات کے بارے میں جو آقا نے فرما دیا وہ بھی آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی قرآن کی جو سب سے پہلی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، قرآن کو ہم قرآن ہی کی دوسری آیات سے سمجھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے کہ قرآن کو ہم حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نازل ہوا، آپ نے جس طرح اس کو صحابہ کرام کو سکھلایا، سمجھایا کیسے عمل کرنا ہے، کیا ہے وہ حدیث کی باتیں سب کی سب ہم آقا سے ہی سیکھتے ہیں، صحابہ نے بھی سیکھی، ہم بھی سیکھتے ہیں۔ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ ہم تک وہ باتیں من و ان پہنچا دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کر لیا حدیث مبارکہ کو آگے پہنچانے کا، اور پورے کا پورا ایک طریقہ کار منتخب کر لیا گیا کہ کس طرح یہ احادیث جو ہیں یہ آگے پہنچیں گی۔ صحیح ستہ جو ہے وہ اسی کی عملی صورت ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو اللہ نبی سے بات کر رہے ہیں اور نبی کی بات جو ہے وہ آگے پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ پوچھئے کہ کون سی چیز بڑی معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے؟ اب یہ آقا کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ لوگ جو مجھے کہتے ہو نا کوئی گواہ پیش کرو، تو کون سی گواہی معتبر ہے؟ آپ ہی بتائیے۔ اللہ، اب کیا ہے؟ قل اللہ شہید، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو کہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ وحی کیا گیا ہے قرآن میری جانب۔ کس لیے وحی کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور اس کو ڈر سناؤں جس تک یہ پہنچے۔ اب یہ اس بات کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لیا کہ قرآن آقا تک پہنچا، اور یہ قرآن آقا نے ہم تک پہنچایا۔ درمیان میں کیا ہے؟ پہنچایا تو آقا نے ہے نا، باقی درمیان میں تمام جو لوگ ہیں اس کو آگے سے آگے لے کر کے چلنے والے، ان کو رب نے اس پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں؟ اَنَّ مَعَ اللَّهِ، بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں، آلِہَةً اخرى، کوئی معبود دوسرے۔ قل، آپ فرمائیے، لا اشہد، نہیں، میں ایسی نہیں گواہی دیتا۔ قل انما ہوا، بے شک وہی ہے، الہ واحد، ایک واحد معبود۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ان تمام شرک سے پاک ہوں، ان تمام شرک سے بیزار ہوں، ان تمام بتوں سے بیزار ہوں جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے۔ اہل مکہ جو ہے انہوں نے اہل کتاب سے، اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب دریافت کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ ان کا انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ ہمارے نبیوں کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضرت عمر نے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، علامات، نشانات اتنی وضاحت کے ساتھ ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آخر میں حضرت عبداللہ نے فرمایا، بخدا میں تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اللہ کی بتائی ہوئی علامات پر ہے۔ روح المعانی تفسیر سے یہ اقتباس جو ہے یہ آپ کے سامنے
پیش کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی تمام جو نشانیاں تھیں وہ پرانی کتابوں میں بتا دی گئی تھیں، اور جو ان کتابوں کا علم رکھنے والے تھے وہ آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ پہچان گئے۔ کیسے پہچان گئے؟ اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنا 100 بچہ بھی ہو تو انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کو فوراً پہچان لیتا ہے، اس کی خوشبو ہی اور ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنی اولاد سے بھی زیادہ، آخر میں حضرت عبداللہ نے فرمایا خدا میں تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ، کیوں کہ یہ میرا بچہ ہے، اس پر بھی میں شک کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنی سگی بیوی پر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اپنے رب کی کتاب پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جو یہ کتاب ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ جو شخص اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی جانب غلط باتیں منسوب کر دینا، یعنی اپنا گمان، اپنے دل کی وہ کیا کہنا چاہیے گھڑی ہوئی باتیں، اور وہ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی طرف سے باتیں ہیں، یہ اللہ نے یہ باتیں مجھے بتائی۔ یہ کیا؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کر دینا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اور سم ٹائم کچھ لوگ، یعنی آج ہم دیکھیں کہ آج لوگ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ دیتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ جھوٹے سچے کیا کہنا چاہیے مکاشفات دیکھ لیے، اب مکاشفات میں جو نظر آیا اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے، تو اس کو منون آگے بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا کہ مجھے تو اللہ نے یہ دکھایا، میری تو اللہ نے یہ رہنمائی کی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے مکاشفات جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی مینٹور ہو، کوئی آپ کے پاس ایسا استاد موجود ہو جس کو ان روحانی معاملات کے بارے میں بہت اچھی سی آگاہی ہو، اور وہ آپ کے ان معاملات کو سمجھتا ہو، اور وہ آپ کو سمجھا سکے کہ کہاں پر کشف کی حد ختم ہوئی اور کہاں سے شیطان کی انٹری ڈل گئی۔ تو یہ جن کو کشف جب شروع ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے شیطان کی انٹری بھی ڈل جاتی ہے، اس لیے کشف کے بعد انسان اور زیادہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ ایسی باتیں اللہ کی جانب منسوب کر دینا جن کا حق سچ سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضمناً اپنے آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک نشانی یہ عرض کی کہ سم ٹائم کسی کے عبادات کی زیادتی کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت کریں، بہت زیادہ قرآن پڑھیں، بے شک آپ سمجھے بنا بھی پڑھیں تو قرآن کا نور تو ملتا ہے نا، تو اس نور سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی قلب روشن ہو جاتا ہے اور مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کو ویژنز آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے اوپر جب تک کوئی آپ کا پراپر مینٹور نہیں ہے، آپ اس کی کسٹڈی میں، اس کے زیر تربیت نہیں ہے، اس وقت تک آپ ان مکاشفات کے اوپر کان نہ دھریں، ورنہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مکاشفات کہاں سے شروع ہوئے تو کہاں شیطان آ گیا، کیونکہ جب مکاشفات شروع ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے نا وہ فوراً اپنی انٹری ڈال دیتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ پھر وسوسے جو شروع ہو جاتے ہیں دلوں میں، اور وہ وسوسہ بہت بری چیز ہے۔ وسوسہ ایسے آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، ایسے ڈی ٹریک کرتا ہے کہ آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ وسوسہ لوڈو کی گیم کی وہ سانپ والی، وہ جو سیڑھی اور سانپ والی گیم ہے نا، یہ لوڈو کی گیم کا وہ سانپ ہے جو آپ کو کہاں سے واپس کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح باطن کے لیے کسی نہ کسی استاد اور کسی نہ کسی مینٹور سے ہمیں منسلک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور بہت ضروری کب ہو جاتا ہے؟ جب مکاشفات کھلنے لگے۔ اب یہاں اس آیت پر جب ہم غور کریں تو جو شخص اللہ پر بہتان باندھے، اللہ پر بہتان باندھنا ہم نے سمجھ لیا، اللہ پر جھوٹی باتیں لگانا، اپنی طرف سے باتیں منسوب کر کے اللہ پر لگا لینا، اور اس کی
ایک قسم جس کا ہم سب کبھی نہ کبھی شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مکاشفات، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کچھ لوگ اللہ کی طرف جھوٹے خواب بھی منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواب کے بارے میں بڑے سخت احکامات ہیں کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، جھوٹ گھڑ کے اگر کوئی شخص اپنا خواب بیان کرے گا تو اس کی بھی بہت سخت جو ہے وہ وعید ہے، اس کی بھی بڑی سخت پکڑ ہے، بڑا سخت گناہ ہے کہ خواب نہیں دیکھا اور اپنے پاس سے ہی خواب بنا کر بیان کر دیا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک اللہ تعالی نجات نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا ظلم کرنے والے کو۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک وہ فلاح نہیں پائیں گے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہی نہیں ہے ڈنڈا پکڑ کے دوسروں پر ظلم کرنا، اپنی جان پر ظلم کرنے والے کو بھی ظالم ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم اپنی جان پر کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں۔ یہ ایک آپ کا ہوم ورک بھی ہے، ایک آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں اپنی جان پر کیسے کیسے ظلم کرتی ہوں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، تمہارے شریک کہاں ہیں جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا وما كنا مشرکین، پھر سوائے اس کے ان کا اور کوئی بہانہ نہیں ہوگا، وہ کہیں گے ہمیں اللہ اپنے پروردگار کی قسم ہے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے، وہ کون سا دن ہے جس دن سب کو جمع کیا جائے گا؟ وہ قیامت کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے ان سے جن کے بارے میں تم شرک کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، وہ کون ہے جن کے بارے میں شرک کیا جاتا تھا، جو انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا رکھے تھے، ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ جن کو تم میرے برابر اپنے جھوٹے خدا جو ہے تصور کرتے تھے وہ کہاں ہیں، ان کو پیش کرو۔ فار مکہ کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے جو بتوں کو اپنا خدا اور اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ثم لم تکن، پھر سوائے اس کے ان کا اور کوئی بہانہ نہیں ہوگا، اب ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں، اب ان کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے کہ جو جن کو ہم خدا سمجھتے تھے وہ تو سب غارت ہو گیا۔ تو ایسے میں وہ پھر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، یعنی جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ بول کر بچنا چاہیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ بولا اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے سب غائب ہو گئی۔ اب یہاں ان کی جو بے بسی کی کیفیت ہوگی اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اور اپنے جھوٹے خداؤں کی بربادی پر جو ان کا حال ہوگا اس کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ بولا اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے وہ سب ختم ہو گئی، وہ جو جھوٹی دعوے تھے ان کے خدائی کے وہ سب غارت ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور بعض ان میں سے آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ انسان کی فطرت بہت عجیب ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے
اور اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور سچ ہے، لیکن اب اس کا نفس جو ہے وہ اس کے دل کی گواہی کو دبانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ گواہی اس کے نفس پر گراں گزر رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں وہ شخص کیا کرتا ہے کہ نفس کی بات مان لیتا ہے، حق اور سچ پر گواہی نہیں دیتا، اور حق سچ بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کو پہچان چکا ہوتا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو پھر سزا کیا ملتی ہے؟ اس کی سزا بڑی خطرناک ہے، اس کو ایسی سزا ملتی ہے کہ پھر اس سے حق اور سچ کی پہچان کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور یہی مضمون جو ہے وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، اور بعض ان میں سے آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے دلوں پر گرانی ہے۔ اللہ نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، خود ان کے دلوں میں گرانی ہے، اب ان کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ کان لگا لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے ان کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں تھیں اس معاملے میں اللہ نے وہ ختم کر دی، مفقود کر دی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس بات کی سزا تھی؟ یہ اس بات کی سزا ہوتی ہے، یہ بات بہت باریک پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم سب اس دنیا میں آج کے دور میں بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور پھر اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ اس بات کو، یہ کتنا بڑا بیکٹیریا ہے، اتنا بڑا جراثیم ہے یہ، کہ ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اور یہ آیت جو ہے یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے کہ جب حق اور سچ سامنے آئے، ایک طرف سچ ہے ایک طرف جھوٹ ہے، اور ہمیں اس کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے گراؤنڈ ریالٹی کو جب دیکھنا ہے صدقے دل کے ساتھ، دل کو بالکل پاک صاف کر کے ہر قسم کے تعصب کی اینک کو اتار کر ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو ہم فیصلہ کر لیں گے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جو قلب دی ہے اس میں اللہ کا نور ہے، اور وہ اس نور سے، اللہ کہتا ہے نا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ میرے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ اللہ کے نور سے اس چیز کو پہچان لیتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب دل کا نور تو پہچان رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے یہ بات سچ ہے یہ غلط ہے، لیکن مصلحت یا نفس یا کوئی ذاتی مفاد سامنے آ گیا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دل کی ضمیر کی آواز کو تھپک کر سلا دیا، اور ہم نے غلط کو درست کہہ دیا، یعنی چشم پوشی کی اس گناہ سے، اس غلط بات سے۔ تو اس کی سزا ہمیں کیا ملی؟ اس کی سزا پھر یہ ملتی ہے کہ ہمیں ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے کانوں پر بھی پردے ڈال دیتا ہوں، وہ آنکھوں سے بھی اندھے ہیں، یعنی فزیکل آنکھیں تو موجود ہیں لیکن در حقیقت وہ اندھے ہیں، پھر وہ حق کو پہچان لینے کی جو قدرت ہے وہ ان سے چھین لی جاتی ہے، یعنی وہ نور بصیرت جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ اللہ واپس لے لیتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور بعض ان میں سے آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت جاسوسی میں رہتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو کافر کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی جب قرآن کریم ان کو سنایا جاتا ہے تو پھر اس پر ایمان لانے کی بجائے وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑا ایک دلچسپ قصہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نظر نامی ایک شخص تھا جس نے ایران کی سیاحت کی تھی۔ پرانے زمانے میں تو پورے شہر میں پورے گاؤں میں کوئی ایک دو لوگ ہی ہوتے تھے نا جو دوسرے کنٹریز میں جاتے تھے، دور دراز سیر کرنے جاتے تھے، تو کیا ہے کہ اس نے ایران کی سیاحت کی تھی، وہاں سے رستم و اسفندیار کے افسانوں اور قصوں کی کتابیں اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور قریش کی مجلسوں میں بیٹھ کر بڑے مزے لے لے کر انہیں وہ پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ اسے بڑا جہاں دیدہ خیال کیا جاتا تھا۔ ابو جہل اور ابو سفیان اس کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے
اس سے کہا کہ آؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا دعویٰ کیا ہے، نبوت ان کے اوپر آتی ہے اور ان کے اوپر وحی آتی ہے، تو تم آ کے ذرا اس وحی کو سنو، تم آ کے قرآن کو سنو، تو پھر ہمیں بتانا۔ اور اس پر وہ آ گیا اور اس نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن سنا، جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے قرآن سنا تو ششدر رہ گیا، خاموش ہوا۔ تو ابو جہل اور ابو لہب نے اس سے پوچھا، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا سنا رہے ہیں، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ بھی ویسے ہی افسانے ہیں جو میں تمہیں سناتا ہوں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہ جو نظر نامی شخص تھا، یہ اس نے کہا تھا قرآن کو سن کر کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وما یشعرون، وہ اپنے نفسوں کے سوا اور کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ روکتے ہیں عنہ اس سے، کس سے روکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جانے سے روکتے تھے، قرآن کو سننے سے روکتے تھے، اور وینأون، اور دور بھاگتے ہیں اس سے۔ اب جو قرآن سے رکے گا، جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے رکے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ لیکن اس کو کیا ہے، شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ اپنا کتنا بڑا لاس کر رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اب روز محشر کا نقشہ جو ہے یہاں بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا گیا کہ جو اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والے، اللہ کے پیامبر کو دیکھ کر پہچان کر جھٹلانے والے، تو ان کو جب روز محشر اللہ عذاب دے گا، اور جب اللہ کی ساری وہ نشانیاں دیکھ لیں گے اور پھر فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو دوزخ میں پھینک دے گا، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ جو ان کی اس وقت حالت ہوگی وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کر دیے جائیں گے، اور اس وقت کیا کہیں گے؟ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، پھر جب ہم واپس چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بلکہ عیاں ہو گیا ان پر جسے وہ چھپایا کرتے تھے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون، بلکہ واضح ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا ان پر جس کو وہ چھپایا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے جیسا کہ ان کی خواہش ہے، تو پھر بھی یہ وہی حرکتیں کریں گے جس سے روکے گئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی زندگانی بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے دوبارہ۔ وقالوا، یہ کہتے ہیں ان ہی حیاتنا الدنیا، کہ کوئی اور دنیا نہیں ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے، بس یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔
پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کفار کو جب جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، وہ اس کے دہکتے ہوئے انگاروں کو اور لپکتے ہوئے شعلوں کو جب دیکھیں گے تو ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، اور وہ بڑی نخوت اور غرور جو ان کے اندر تھا وہ سب کافور ہو جائے گا، اور اس وقت غرور و تکبر کی بجائے وہ انتہائی حسرت سے یہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں جانے کا ایک بار موقع مل جائے تو وہ دوبارہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز تکذیب نہیں کریں گے، بلکہ سچے دل سے رب العالمین پر ایمان لے آئیں گے۔ اس آیت میں دلوں کے اسرار نہا جاننے والے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فریب کاری کی باتیں ہیں، ان کی فطرت ایسی مسخ ہو چکی ہے کہ اگر انہیں بالفرض محال دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تب بھی یہ وہی کرتوت کریں گے جو وہ پہلے کرتے تھے۔ اب یہ جو اتنے بھلے ماس بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان پر تمام راز کھول دیے گئے ہیں اور ان کی جھوٹی قسموں کی حقیقت بھی کھل گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ انہیں کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آ رہا۔ ان کی کجروی اور غلط کاری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انہیں قیامت، روز جزا اور سزا اور جنت اور دوزخ پر ایمان ہی نہیں تھا۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ دنیا کی زندگی ہی بس اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے عقیدہ آخرت بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ آخرت درست نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر ہمیں مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوگا، اور ہم یہ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ روز محشر ایک دن قائم ہونا ہے، جزا سزا کا دن آئے گا، جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ جب تک یہ بات ہم پر واضح نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی زندگی نہیں اور ہم اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ قبروں سے اٹھنا حق نہیں؟ کہیں گے بے شک حق ہے، ہمارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ اس وقت ان کو دیکھیں، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ یعنی اب تو وہ اتنے غرور اور تکبر میں اکڑے پھر رہے ہیں، جھٹلاتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس نشہ ہے اپنے مال و دولت کا، اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنے اقتدار کا۔ یہی نشے ہوتے ہیں نا جو انسان میں تکبر پیدا کرتے ہیں، اور یہ تکبر سارے کا سارا خاک میں مل جائے گا۔ مل جاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، جب اللہ چاہتے، اللہ کی مہلت ہے نا، جب تک اللہ مہلت دے سو دے، جب اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو یہ تمام طاقت جو ہے یہ کافور ہو جاتی ہے، رفو چکر ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، جوانی نہیں رہتی، اقتدار چلا جاتا ہے، مال و دولت جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کے سب جو طاقت کے خزانے جن کے اوپر انسان تکبر کر کے تن کے کھڑا ہوتا ہے، یہ تمام جب چھین لیے جائیں گے، اور جب موت آتی ہے تو یہ سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ اس وقت انسان بالکل بے بس پڑا ہوتا ہے، اور انسان سے کیا کچھ چھینا جاتا ہے، اس کی شناخت، اس کا نام، وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں جو ہے یہ ادھر لیٹا ہوا ہے۔ کوئی مردے کو ایسے کہتا ہے؟ اگر کوئی مردہ لیٹا ہے تو ہم اس کا نام لے کے کہیں گے کہ یہ فلانی لیٹی ہوئی ہے؟ یہ تو نہیں ہم کہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں باڈی ہے، باڈی آ گئی ہے، ہاسپٹل سے باڈی ریلیز کر دی گئی ہے، باڈی کو لے کے جانا ہے، باڈی کا غسل ہو گیا، پھر وہ باڈی ہو جاتی ہے، پھر وہ جسد خاکی ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نا جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا، مٹی کی جسم تھا مٹی کے حوالے کر دیا، تو پھر تو نام، پہچان، شناخت سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت پھر انسان جو ہے نا وہ اپنی جو زندگی میں اس نے کمائی کی ہوتی ہے وہی اس کے کام آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کاش اس وقت ان کو دیکھ سکیں جب وہ
اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر تو روز محشر کا دن ہی ہے نا، تو محشر کے دن تو سب پردے میں جو چھپا ہوا ہے نا سب سامنے آ جانا، جب سامنے آ جانا ہے تو پھر اللہ کیا کہے گا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم۔ پھر اللہ کیا فرمائے گا، تو اپنے کفر کے بدلے اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو، یعنی جو تم نے نافرمانیاں کی تھی اس کے بدلے میں جو عذاب تمہیں ملنا ہے، اس عذاب کا وقت اب آ گیا، اور اب تمہیں اب یہ چکھنا ہے، اب ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ عذاب تم نے چکھنا ہے، ان کو کہا جائے گا کہ اب اپنے اس کفر کے سبب تم اس عذاب کا مزہ چکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں ہم اپنے رکوع بھی مکمل ہو جاتا ہے، آیت نمبر 30۔ یہاں ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے، اور 13 نمبر آیت سے ہم نے آج پڑھنا شروع کیا تھا، ایک دفعہ ہم اس 13 نمبر آیت سے لے کے آیت نمبر 30 تک با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ کہہ دیجئے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، کیا اس کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بناؤں، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسی کا فرما بردار ہو جاؤں، اور تم ہرگز مشرکوں میں شامل مت ہو جانا۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی فرما برداری کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے اس دن عذاب ٹل گیا تو اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچانے کا اللہ ارادہ کر لے تو پھر وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اب تو پوچھ لیجئے سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اتارا گیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے ڈراؤں، اور جس کو یہ قرآن پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا، کہ کہہ دو وہی ایک معبود ہے، اور میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ جو شخص اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، تمہارے شریک کہاں ہیں جس کا تمہیں دعویٰ تھا؟ پھر سوائے اس کے ان کا کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا۔ کہیں گے ہمیں اللہ اپنے پروردگار کی قسم ہے ہم تو مشرک نہیں تھے، دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا، اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئی، اور بعض ان میں سے آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور یہ لوگ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، اور سمجھتے نہیں ہیں۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپاتے تھے وہ ظاہر ہو گئی، اور اگر یہ واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی زندگی نہیں، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور کاش کہ آپ اس وقت انہیں دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور رب فرمائے گا کیا یہ سچ نہیں؟ کہیں گے ہاں ہمیں رب کی قسم ہے۔ فرمائے گا تو اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جو قرآن پاک آج ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تو اے میرے رب معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔
آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وبارك وسلم